اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو مولانا ظفر تھانسری کا ایک پرتشدد سفر کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا علماء اکرام کا ایک قافلہ تھا۔ انگریز نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا، مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے فقط ہتھ کڑیاں لگائیں، لہٰذا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے۔ لیکن لاہور جیل کا انچارج بہت ہی جابر اور متشدد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، یہ مولوی آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ تو گئے ہیں، اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائے۔ مولانا ظفر تھانسری فرماتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف ایک ایک دو دو انچ کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بریک لگنی ہے یا نہیں۔ جب یکدم بریک لگتی تو ہمارے ان زخموں پر پھر سے کیل چبھتے۔ فرماتے کہ وہیں پسینہ بھی نکلتا اور خون بھی بہتا۔ سو بھی نہیں سکتے تھے، ہمیں انہوں نے لاہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ یہ تکلیف دہ سفر ایک ماہ میں طے ہوا اور ہم پورا مہینہ دن کبھی بیٹھے رہتے اور رات کو بھی بیٹھے رہتے۔ اسی جگہ پر ہمارا پیشاب پخانہ بھی نکل جاتا، مگر ہمارے لیے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، مگر قربان جائیں ان کی عظمتوں پہ کہ انہوں نے یہ تکلیف تو برداشت کر لی مگر انہوں نے فرنگی کی بات کو ماننا پسند نہ کیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مہینہ کے اتنے پرمشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا، ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے، اب ہمیں اپنا مقصود نصیب ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ جب ہمیں پھانسی دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے چہروں پر رونق تھی، کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ہمارے تر و تازہ چہروں کی رنائی دیکھ کر وہ کہنے لگا، او ملاؤ، تمہارے چہروں پر مجھے تازگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا، ہمارے چہرے اس لیے تر و تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں سے واپس اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی بڑی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاؤ، تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو لیکن ہم تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں کالا پانی بیچ دیا جائے گا۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا ظفر تھانسری رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بیچ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے بڑوں کو بلوا لیا اور ہمیں زنجیروں میں باندھ کر اور بیڑیاں پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، تم انہیں منا لو، اگر یہ کہہ دے کہ ہم فرنگی کے غدار نہیں ہیں تو ہم انہیں اب بھی تمہارے ساتھ گھر بیچ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی بھی رو رہی تھی، بیٹی بھی رو رہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رو رہا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابو آپ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے، بس آپ کہہ کر ہمارے ساتھ چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا صبر آزما لمحہ کوئی نہیں تھا۔ جب میرا بیٹا بہت زیادہ رو رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگاؤ اور اس بچے سے کہا، بیٹا اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں دنیا میں آ کر ملے گا، اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ تو پیارے دوستو، میں سلام کرتی ہوں ان علماء کی عظمت کو، میں سلام کرتی ہوں ان کے استقامت کو